والسلام على حبيب الرحمن أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پہ بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، حمد و ستائش اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے ہے، جو ذات زمین و آسمان اور کل جہاں کی خالق و مالک ہے، دنیا کائنات کے اندر موجود و متصرف ہے، جس کے امر سے حکم سے بزم ہستی تفش آمادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف کے بعد حضور نبی اکرم فخر بنی آدم، آقای نامدار، حبیب پروردگار، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم و باعث تخلیق آدم، نیر بطہا، رازدار ما اوحا، صاحب علم نشرح، صاحب ما طغا، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ اطیب تحیت و اجمل الثناء کے حضور ناز میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد مشائخ اعظام، وارثان محراب و منبر، مہمانان گرامی، میزبانان عالی مرتبت، بالخصوص محترم خواجہ سلیم افتخار صاحب، خواجہ سہیل افتخار صاحب، خواجہ فرخ جاوید افتخار صاحب، خواجہ نبیل افتخار صاحب اور ان کے رفقائے کار، الحمدللہ علی ذالک، ہر سال کی طرح آج بھی خواجہ صاحب کے گھر محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہو رہا ہے۔ جسمانی لحاظ سے اگرچہ آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن یقیناً روحانی طور پر وہ اس محفل پاک کے اندر موجود ہیں، اور ان کی روح کو بہت ساری تسکین حاصل ہو رہی ہے۔ اب وہ جلوہ نور ازل جو ہمیں ابھی تک دیکھنا نصیب نہیں ہوا، یقیناً وہ اس کی زیارت کر چکے ہیں، اور ہمارا یہ جو ہے وہ گمان ہے اور اللہ کی بارگاہ سے ہمیں امید واثق ہے کہ رب کائنات نے ان کی جو یہ بعد والی زندگی ہے، اس کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے کرم اور عطا جو ہے اس کی بارش کی ہوگی، اور یقیناً وہ اس جہان کے اندر خوش اور نہال ہوں گے، اور 40 دن تک جو ہے وہ ہمارے ہم سے رخصت ہونے والے ان کی روح گھر کی طرف، پیچھے کی طرف متوجہ رہتی ہے، تو یقیناً ان کی توجہ اس طرف ہے ہی ہے۔ لیکن آج کی اس محفل جس کو انہوں نے خود جو ہے وہ رکھا تھا، اگرچہ وہ 9 تاریخ کی ڈیٹ مقرر کی گئی تھی، لیکن ان کے سانحہ ارتحال کی وجہ سے، تھوڑی سی تاخیر کی وجہ سے آج انعقاد پذیر ہے۔ یقیناً جو ہے اور مقصد یہی ہے ہمارے ان بھائیوں کا کہ ان قبلہ والد گرامی کی جو ہے حکم سے ہم ضرور یہ محفل پاک منعقد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ حسن انتظام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ یہ پورا ہمارا علاقہ یہ چاہتا ہے
کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کے اندر وہی رنگ نظر آنا چاہیے. اور یقیناً جہاں بھی خواجہ صاحب کا ذکر سنا ہے، ذکر خیر سنا ہے، کلمات خیر کے ساتھ ان کا ذکر سنا ہے، اور ہر ایک ان کے کوئی مدینہ کی حاضری کو یاد کر رہا ہے، کوئی مکہ پاک کی حاضری کو یاد کر رہا ہے، کوئی کسی رنگ میں ان کی یاد کر رہا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو ان پہ بہت بڑا کرم ہوا ہے، بہت بڑی عطا ہوئی ہے. اور این سعادت بزور بازو نیز تا نبخشت خدا بخشندہ، یہ کوئی کسی کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. وہ دلوں کی دنیا بدلنے والا وہ ہے، دل اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں. جن دلوں کے اندر وہ اپنی تاثیر کرتا ہے، یقیناً وہ دل جو ہے گنبد خضراء کی طرف مائل ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، اور جو ہے ان کا مدینہ، ان کے دل کا مدینہ حضور کی ذات بن جاتی ہے. سامعین محتشم، آج کی نشست میں سورہ کوثر کی پہلی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو بلندی ذکر عطا کی ہے. انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو بلندی ذکر عطا کی ہے. یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے. اور ہم بار بار اذانوں کے اندر، کلمہ کے اندر، اور ہمارا ایمان و عقیدہ بھی یہ ہے، زبان سے بھی عمل کے ساتھ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن جب بھی اپنے محبوب کی بات کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ، محبوب کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ دل نواز خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمیں بتلاتا ہے. تو کیا فرماتا ہے؟ انا، بے شک ہم نے، حالانکہ ہے واحد، لیکن کیا فرماتا ہے؟ انا، بے شک ہم نے، آتینا، ہم نے آپ کو عطا کیا، الکوثر، خیر کثیر، بلندی ذکر، نبوت، دین اسلام، قرآن پاک. تو بے شمار اللہ تعالیٰ نے خصائص اس آیت کے اندر حضور کو عطا کی. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ حالانکہ ہے واحد. اور کیا کہنا چاہیے؟ الم اشرح، کیا میں نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ لیکن نہیں، فرماتے الم نشرح لک صدرک. اس لیے یہ نہیں فرمایا انی آتیتو، میں نے آپ کو عطا کیا، بلکہ فرمایا انا آتینا، ہم نے آپ کو عطا کیا. تو آج کی نشست میں جو الکوثر کا معنی ہے وہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو بلندی ذکر عطا کی ہے، آپ کے ذکر کو عام کیا ہے. دنیا و آخرت میں، زمین و آسمانوں میں، عالم اعلیٰ میں، عالم اسفل میں، انبیاء اور رسول کی زبانوں پر، تمام امتوں اور آسمانی کتابوں میں آپ کے ذکر کو عام کیا ہے. فرشتے آپ کی یاد میں مصروف، جن و انس آپ کے لیے دعا گو، شجر و حجر، بحر و بر آپ کے ذکر میں رطب اللسان. غرضے کے تمام عالم میں کوئی ایسا مکان نہیں ہے جہاں آپ کی یاد نہ ہو، بلکہ لا مکان کے اندر بھی آپ ہی کا تذکرہ دل نواز ہے. اس لیے امام اہل سنت وجد میں آ کے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. ورفعنا، پھر وہی نا والی بات کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ نہیں فرمایا ورفعت، تو میں نے آپ کا ذکر، بلکہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یعنی پوری قوتوں کے ساتھ، طاقتوں کے ساتھ جو ہے میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اور ساری مخلوقات پر جو ہے میں حاوی ہوں، غالب ہوں، تمام طاقتوں کا مالک میں ہوں. اس لیے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو امام اہل سنت فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا. ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی مرتبت کو بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ درود بھیج رہا ہے، فرشتے طلب رحمت کر رہے ہیں. اور حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں جل ثناؤ علیہ عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ کا درود کیا ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ دل نواز کرتا ہے، اپنے محبوب کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ دل نواز کرتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तुम भी मेरी बारगाह में दरूद और सलाम की कसरत करो, दरूद और सलाम की कसरत करो। यहां पर ज़िम्नन ये बात अर्ज करना चाहूंगा, बाद ज़हनों में ये बात होती है कि दरूद सिर्फ इब्राहिमी है, बाकी ये फैसलाबाद के अंदर बरेली के अंदर बनाया गया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मैं ये वजाहत पेश करना चाहता हूं, अगर किसी ज़हन में फिक्र में ये बात हो तो उसको ऐसी बात ज़हन में नहीं लानी चाहिए। ये दरूद पाक किसी इस शहर में तैयार नहीं किया गया, ये शहर मदीना, सहाबा किराम और फिर जो है लामकां के देश से अंदर ये सौगात जो है वहां से आ रही है और हमें मिली है। अल्लाह ताला ने दो हुक्म दिए हैं, एक हुक्म क्या है, सल्लू अलैहि, मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ो, दुरूद की कसरत करो, वसल्लिमू, और आपकी बारगाह में सलाम पेश करो। आज जब सलाम का हुक्म दिया तो क्या फरमाया, तस्लीमा, सलाम पढ़ो तो कसरत से पढ़ो, बार बार पढ़ो। अब यहां पर इमाम बहकी बहुत बड़ा मुहद्दिस है, बहुत बड़ा मुफस्सिर है और अकाबिरीन से है, असलाफ से है। इमाम बहकी अपनी किताब शुअबुल ईमान उसके अंदर फरमाते हैं ये तस्लीमा का हुक्म अल्लाह ने क्या दिया है। जब सल्लिमू आ गया फिर तस्लीमा का इजाफा क्या हुआ है, फरमाते अम्मत तस्लीम फहुव युकाल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तस्लीम का क्या मतलब है, फरमाते हैं कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐसे सलाम पेश करो और ऐसे कहो अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। और सूरह नूर के अंदर अल्लाह ताला ने हमें इरशाद फरमाया, ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा, मेरे महबूब को ऐसे नहीं बुलाना जैसे एक दूसरे को बुलाते हो, एक दूसरे को पुकारते हो। असि एक दूसरे में बुलाने ओए ओ फलाने ओ ढींगड़े ओ मोहम्मद बख्श, फरमाया कि मेरे महबूब को ऐसे नहीं बुलाना। कैसे बुलाना है? अब यहाँ पर मुफस्सिरीन, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है अपनी तफासीर के अंदर, बेअन तक़ूलू या रसूलल्लाह, बेअन तक़ूलू या हबीबल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूखे अंदाज के अंदर नहीं पुकारना, बल्कि आपके मनासिब, आपके खुदादात कमालात, खुदादात शान अजमत के साथ आपको पुकारो, मनसब नबूवत के साथ, मनसब रिसालत के साथ, और खुदादात जो शाने हैं और अजमतें हैं और आपके जो औसाफ व कमालात हैं उनके जरिए हुजूर इस्लाम को मुखातब ठहरा। इस तरह फिर ज़िम्नन की बात और भी आगे अर्ज कर दो। इमाम बुखारी की किताब अल अदब अल मुफरद, उसके अंदर उन्होंने एक हदीस पाक नकल की है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा, उनका पांव सो जाता है या सुन हो जाता है, अब वो परेशान हुए। फकील लहू उज़कुर अहब्बन नास इलैक, आपको अर्ज किया गया कि महबूब तरीन जो हस्ती है उसको याद करो, जो आपकी महबूब हस्ती है, जो आपकी प्यारी हस्ती है उसको याद करें। फिर आपने क्या किया, आपने फसाह या मुहम्मदा, ऊंची आवाज से आपने नारा लगाया, आपने ऊंची आवाज से कहा या मुहम्मदा। जब ये कलिमात कहे, हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया, हुजूर की बारगाह में फरियाद की, तो फरमाते फंतासरत, आपका पांव फौरन ठीक हो गया, आपका पांव फौरन ठीक हो गया। मोहतरम कारी अब्दुल वहीद साहब तशरीफ फरमाए, एक दफा इनके साथ एक दो साथी थे तशरीफ लाए, वो बड़े भाई किबला गुलाम नसीरुद्दीन साहब, उनकी किताब है निदा या रसूलल्लाह, तो फरमाया वो किताब हमें दरकार है। कुछ अहबाब हैं वो कहते हैं कि हम नहीं मानते, या रसूलल्लाह कहना ये जायज नहीं है, शिरक है। वो अभी अलामा साहब खबरदार कर रहे थे नजदियों का नाम लेकर। आला हजरत कहते हैं कि और तुम पर मेरे आका की अनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की अनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गए। अच्छा सही, अच्छा तो सामिन मुहतशम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ सहाबा मौजूद थे, हुजूर इस्लाम के दस्ते हक परस्त फिजा में उठे हुए हैं, और ये वो दस्ते अकदस है, जब इशारा बनकर उठता है तो मह कामिल का सीना चिर जाता है, चांद और टुकड़े हो जाता है। काफरों ने मुतालबा पेश किया ना, अगर आप सच्चे नबी हो तो चांद को तोड़ दिखाओ। हुजूर इस्लाम ने ये नहीं फरमाया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का नऊज़ु बिल्लाह मालिक मुख्तार नहीं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता।
بلکہ حضور اسلام نے فرمایا کہ تمہارا ہر مطالبہ پورا کروں گا، آگے ایمان لانا نہ لانا وہ تمہارے مقدر کی بات ہے، قسمت میں ہے یا نہیں ہے، ہر تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا۔ کوہ ابو قبیس پہ لے جا کر 14ویں رات کا چاند ہے، حضور نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے، 2 لخت ہو گیا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ چاند کا ایک ٹکڑا وہاں پر رہا اور دوسرا پہاڑ کے اوجل چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ نبی جب پنگھوڑے میں ہوگا چاند انہیں لوریاں دے گا، اور جب وہ عالم شباب کو پہنچیں گے چاند کو دونوں مٹھیوں میں قابو کر لیں گے، چاہے تو جوڑ دیں چاہے تو توڑ دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر، حضور کی شان و عظمت تو اللہ کے نبی بیان کرتے رہے اور امت مصطفیٰ کے سامنے نہیں، اپنی امتوں کے سامنے۔ کوئی الحمدللہ سارے اہل طریقت ہمارے مشائخ موجود ہیں، تو ہر مرید کو اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے نا، تو جب وہ دیکھے گا کہ میرا شیخ کسی اور کے حسن و جمال کی باتیں کرتا ہے، پھر اس کے دل میں کتنی عظمت پیدا ہوگی اس ہستی کے بارے میں۔ جب میرے شیخ بھی اس کی حسن جمال کی باتیں، اس کے خصائص بیان کرتا ہے، اس کے کمالات اور شان و عظمت کو بیان کرتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر جو ہے کس قدر اس ہستی کے بارے میں محبت کے سمندر اور جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی بچپن کی شان کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ نبی جب پنگھوڑے میں ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے گا، اور جب وہ عالم شباب کو پہنچیں گے چاند کو دونوں مٹھیوں میں قابو کر لیں گے۔ پھر عملی طور پر نبی علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا نا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں تھے اور حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ آج مجھے ایمان نصیب ہوا اور میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، ایک بات آپ کے بچپن کی میرے ذہن میں اب تک کھٹکتی ہے کہ جب آپ جھولے میں تھے اور آپ جو ہے جدھر آپ کا ہاتھ جھکتا تھا آسمان کا چاند ادھر جھک جاتا تھا، یہ آپ کے اور آسمان کے چاند کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھیں، یا یہ کیا معاملہ تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا چچا، میرے چچا نے میرے ہاتھوں کو سختی سے باندھ دیا تھا اور میرا رونے کو جی چاہتا تھا، اور یہ آسمان کا چاند مجھے لوریاں دے کر میرا دل بہرا رہا تھا۔ جو بات عیسیٰ علیہ السلام نے کی وہ عقدہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے حل کر دیا۔ وہ نبی جب پنگوڑے میں ہوگا، اور یہ انجیل برنباس کی عبارت ہے۔ انجیل برنباس کس کی کتاب ہے؟ عیسائیوں کی، عیسیٰ علیہ السلام کی۔ انجیل برنباس کی عبارت ہے۔ تو وہ نبی جب پنگوڑے میں ہوگا چاند انہیں لوریاں دے گا، جب عالم شباب کو پہنچیں گے تو چاند کو دونوں مٹھیوں میں قابو کر لیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور پھر کافر جو ہے وہ معجزات طلب کرتے تھے، نبی علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا گیا، اگر آپ سچے نبی ہو چاند کو توڑ دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے یہ طاقت، یہ قدرت عطا کی ہے کہ آپ کا جو دائرہ حکومت اور دائرہ اختیار ہے وہ صرف زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمانوں تک بھی ہے، آسمانوں تک بھی ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے، حضرت ملک الموت جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کیا عجب ربک، چلو رب کے پاس، میں ملک الموت ہوں، آ گیا ہوں میں۔ آپ نے تھپڑ مار دیا اس کو، ملک الموت کی آنکھ نکل کر دور جا پڑی، کانے ہو گئے۔ اپنی آنکھ سنبھالتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنکھ دکھا رہے ہیں، باری تعالیٰ یہ دیکھ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تیرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور مجھے کانا کر دیا ہے، میری آنکھ نکال دی ہے۔ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، باری تعالیٰ آج تو ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جس کا مرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، مرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، باقی سب کا ارادہ ہوتا ہے۔ وہاں شکایت لگ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ اب شکایت کرنے والا کون ہے؟ ملک الموت۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر ملک الموت کو مسلط کیا ہے، وہ تمہاری روح کو قبض کرے گا، تمہیں مارے گا۔ تو شکایت لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا پوچھ لیتا کہ اے موسیٰ یہ نوبت لڑائی جھگڑے تک کیوں پہنچ گئی ہے، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت پر ناگواری نہ آئے، بوجھ نہ آ جائے کہ مجھ سے جواب طلبی ہوئی ہے، مجھ سے پوچھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو فرمایا، تعدیب فرمائی، اس کو ادب سکھایا، بارگاہ نبوت کے آداب وہ کیا ہے؟
جا کر پہلے اپنا سلام پیش کر، پھر میرا سلام پہنچا، اور پھر پوچھ ارادہ کیا ہے، دنیا کے اندر رہنا ہے، دا یدک علی متن ثور، اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال تمہاری عمر بڑھ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صدائے موری شریف، اللہ ہے 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 اللہ ہے، آمین۔ اتنے سال تمہاری عمر بڑھ جائے گی۔ اب کتنا اختیار مل گیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ آپ نے پوچھا ہے ملک الموت یہ تو بتا، اتنے سال جب گزر جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ ملک الموت نے عرض کیا اللہ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، وہ تو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ فرمایا فل آن اذن، میں ابھی تیار ہوں، میں ابھی تیار ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، حضرت ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ اب یہاں پر جو بات ایک تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے نا، دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا انور شاہ کشمیری علماء دیوبند کے اندر ان کا بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں فیض الباری بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ملک الموت کو تھپڑ مارا تھا نا، وہ بڑے رکھ رکھاؤ بڑے آرام سے مارا تھا۔ اگر وہ اپنی نبوت کی طاقت سے ملک الموت کو تھپڑ مارتے لتدکت السماوات والارض، زمینیں بھی ختم ہو جاتی، آسمان بھی ختم ہو جاتا۔ یہ ایک نبی کی خدا داد طاقت اور قوت کا عالم ہے، خدا داد اللہ کی عطا کی ہوئی ہے نا، ذاتی طاقت نہیں ہے ان کی، خدا داد طاقت ہے۔ اور حضرت عاصم بن برخیہ نے جب بلقیس کا تخت اٹھا کر حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ نے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ میری بارگاہ میں بیٹھنے والا چشم زدن سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے، وہ مہینہ جاتے لگتا ہے مہینہ آتے، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 20 گز موٹا، اور 7ویں کمرے کے اندر جس کو تالے لگے ہوئے ہیں محل کو، اس کے اندر پڑا تھا، وہاں سے اٹھا کر چشم زدن سے پہلے حاضر کر دیا۔ یہ کتنا ٹائم بنتا ہے؟ چشم زدن، آنکھ جھپکنے سے پہلے پیش کر دیا۔ گئے کب آئے کب؟ وہاں پر بیٹھے رہے، وہاں سے غائب بھی نہیں ہوئے۔ اور جو ہے ہد کہہ رہا تھا احط تو بما لم تحط بھی، اے سلیمان میں تمہارے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی وہ ہد نہیں کہہ رہا تھا، سلیمان علیہ السلام نے پہلے اعلان بھی کر دیا تھا کہ آج ہد میری بارگاہ سے غائب ہے نا، وہ آئے گا، کوئی اچھی خبر نہیں لائے گا، بڑی خبر نہیں لائے گا، میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ کیوں غائب ہوا ہے؟ چنانچہ ہد آ گیا، کلی درخان جڑا ہوتا ہے نا، کلی درخان دیکھو ہے نا، وہ آ کر عرض کرتا ہے احط تو بما لم تحط بھی، اے سلیمان جو آج میں خبر لایا ہوں نا اس کا آپ کو ہی نہیں پتا۔ چنانچہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ملک سبا کے اندر بڑا زرخیز علاقہ ہے، بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، اور سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، اور عورت ان کی حکمران ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا خط لے جا اور اس کو دے دے۔ آپ نے خط لکھا ملکہ بلقیس کی طرف، بھی اسلام لے آ، میری غلام بن جا، وگرنہ میں فوج لے کر آ رہا ہوں۔ وہ ہد خط لے کے جاتا ہے، روشن دان سے اندر داخل ہوا، خط اس کے سینے پر ڈال دی، اٹھی ڈر گئی، خط پڑھا، مشیروں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جو حکم ہم حاضر ہیں۔ کہا نہیں، جو ہے نا یہ جو بادشاہوں کی جب لڑائیاں ہوتی ہیں نا بڑا نقصان ہوتا ہے، اس لیے کمپرومائز کر لیتے ہیں، تحفے تحائف بھیجتے ہیں، اگر دنیا کے بندے ہوں گے لالچی ہوں گے تحفے قبول کر لیں گے۔ اس نے سونے کی کچھ اینٹیں بھیج دی، سونے کی اینٹیں بھیج دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آپ نے پہلے ہی بتا دیا اپنے وزراء کو یہاں پر سونے کے فرش لگا دو سارے۔ اب وہ تحفے لے کر آیا تو شرمندہ ہو گیا، اسی 2 اٹا چاہیے ودے آتے اتنے فرش لگے، شرمندہ ہو گئے۔ آپ نے کہا نہیں مجھے یہ تحفے تحائف کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے ڈیمانڈ کی ہے وہ پوری کی جائے۔ ملکہ بلقیس چل پڑی اپنی فوج لے کر۔ آپ نے پوچھا یہ جو سامنے جو گھٹائیں نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ یہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے آپ کی اطاعت کرنے کے لیے، تابعداری کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ ملکہ بلقیس کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ ہم دنیا کے بادشاہ ہیں، میں اس کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کے بادشاہ نہیں، ہم تو خدائی طاقتوں کے مظہر ہیں، خدائی طاقتوں کے مظہر ہیں۔ میں اس کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کون ہے تم میں سے جو بلقیس کا تخت اٹھا کر لائے۔
قال افریت من الجن، ایک بہت سرکش طاقتور جن اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا انا آتیک بہ، میں لا کر پیش کرتا ہوں، وانی علیہ لقوی امین، میرے اندر بڑی طاقت اور قدرت ہے، میں امانت دار ہوں، خیانت نہیں کروں گا۔ اب جو مخلوقات ہیں نا، جو ذوی العقول ہیں وہ چار ہیں، ایک فرشتے ہیں سارے مومن ہیں، دوسرے شیاطین ہیں وہ سارے کافر ہیں، تیسرے جنات ہیں ان میں سے بعض مومن ہیں بعض کافر ہیں، اور چوتھے انسان ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا، بعض مسلمان ہیں مومن ہیں، کسی کا ایمان بہت کامل ہے، کسی کا کمزور ہے، کچھ کافر ہیں کچھ منافق ہیں۔ تو جو جنات ہوتے ہیں یہ بڑے سرکش اور بڑے طاقتور ہوتے ہیں، ان کی طاقت جنات سے بھی زیادہ ہے۔ تو قال افریت من الجن، اس جن نے کہا کہ میں پیش کرتا ہوں۔ پوچھا کتنی دیر لگائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ کی کچہری برخاست نہیں ہوگی اس سے پہلے میں لا کر پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتا۔ کون ہے اور تم میں سے؟ تو جہاں جنوں کی طاقت، سرکش شیطانوں کی طاقت کی انتہا، وہاں اللہ کے ولیوں کی طاقت کی ابتدا ہو رہی، اولیاء کرام کی طاقتوں کی ابتدا ہے۔ جہاں پر جن، سرکش جن، شیاطین وہ ناکام اور لاجواب اور ساکت اور خاموش ہو گئے اور کہا کہ اس سے پہلے ہم نہیں لا سکتے، ہماری طاقت کی انتہا ہے، وہاں پر آصف کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا کہ میں پیش کرتا ہوں لا کر۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بند کر کے کھول دو، اس سے پہلے۔ علامہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، انہیں پتا ہو شاید یہ کتنا ٹائم بن جائے گا۔ آنکھ بند کر کے کھولو، پلک جھپکنے سے پہلے آئے گا، پہلے۔ یہ کتنا ٹائم بنے گا؟ وہ پتھر کا زمانہ جو ہے، ہم کہتے ہیں نا وہ پتھر کا زمانہ تھا۔ آج سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، چلو ترقی کر گئی ہے، لیکن روحانی طور پر تنزل بھی بڑا ہوا ہے۔ جس نقصان بارے ہمیں فکر نہیں ہے کہ روحانی طور پر ہم کتنا تنزل میں چلے گئے ہیں، کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمارا۔ ہم تو یہ ظاہری روشنیاں دیکھتے ہیں نا، لیکن وہ جو اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پتھر کے زمانے کے لوگ۔ حضرت آصف کی بات میں نے کر دی ہے، چشم زدن سے پہلے بلقیس کا تخت حاضر کیا، یہ خداداد طاقت اور قدرت ہے۔ سلیمان کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل، میرے رب کی عطا، جس کو عطا کر دے رب کی عطا ہے۔ تو اللہ کے بندے کی جب طاقت یہ ہے، چشم زدن سے پہلے بلقیس کا تخت پیش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، لجپال کی آمد۔ تو سامعین محترم، عرض کر رہا تھا کہ نبی الاسلام تشریف فرما ہے، صحابہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، نبی الاسلام دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی یمننا۔ یہ ان کے حکم سے میں گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ تمہید ہے تھوڑی سی۔ باری تعالیٰ ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ نجد کے ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وفی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں۔ سرکار نے پھر اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، باری تعالیٰ ہمارے یمن اور ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ نجد کے لیے حضور نے دعا نہیں کی، وہ پھر عرض کرتے ہیں وفی نجدنا یا رسول اللہ، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہناک الزنازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، وہاں سے زلزلے اٹھیں گے، وہاں سے فتنے اٹھیں گے، اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ نجد کی بات ہے نا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا کریں، حضور نے فرمایا نہیں، نجد کے لیے دعا نہیں کروں گا، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے نا، محترم نثار القادری نے فرمایا کہ اس کی وضاحت ذرا کر دی جائے، تو یہ حدیث پاک حضور نے کیا فرمایا، غیبی خبر ہے نا۔ یہاں پر کون پیدا ہوگا؟ شیطان کا سینگ پیدا ہوگا۔ اور پھر 12ویں صدی ہجری کے اندر محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس کو ہمفر انگریز نے شکار کیا شراب و کباب کے ذریعے، اور جو آج غلیظ اور گندے عقائد دنیا کے اندر مسلمانوں پھیلائے جا رہے ہیں یہی ہے۔ اور یہی علامہ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اگر انہیں دشمنی ہے تو حضور کی ذات سے ہے، اس لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ حضور حاضر ناظر نہیں ہے، حضور کو علم غیب نہیں ہے، سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور ہمارے ہاتھ کی لاٹھی
ہمیں زیادہ فائدہ دے سکتی ہے، حضور کی ذات اتنا فائدہ نہیں دے سکتی، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ تو اس لیے جو ہے حضور کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ چاند توڑ کر دکھاؤ، سرکار نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب کس کے ساتھ توڑا نبی علیہ السلام کو؟ ظاہری سبب کیا تھا؟ ظاہری جو ہے آپ نے کیا چیز استعمال کی تھی؟ کوئی میزائل ہے، کوئی بم ہے، کیا چیز ہے؟ انگلی کا اشارہ ہی ہے نا، انگلی کا اشارہ ہے کیا؟ یہ وہمی لکیر ہے۔ فلسفی کہتا ہے یہ وہمی لکیر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن وہ وہمی لکیر جب ایک پیغمبر کی انگلی سے نکلتی ہے اس کی تاب و تواں یہ ہے، اس کی خداداد طاقت و عظمت یہ ہے کہ 2,40,000 میل بلندی پر چمکنے والا زمین کے برابر کا سیارہ وہ توڑ کر 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کی طاقت کیا ہوگی، آپ کے پنجے کی طاقت کیا ہوگی، آپ کے ہاتھ کی طاقت کیا ہوگی، اور آپ کی ذات کی طاقت کیا ہوگی؟ اس لیے حضرت حسان بن ثابت حضور کے درباری نعت خان حضور کی بارگاہ میں پڑھنے والے وہ کہتے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمت صغرا اجل من الدہر، یا رسول اللہ آپ کی جو خدائی طاقتیں ہیں ان کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، اگر آپ کی طاقت کا ادنا کرشمہ ظاہر ہو یہ جہاں زیر و زبر ہو جائے۔ جو خداداد طاقت و عظمتیں ہیں آپ کی بڑی بڑی طاقتیں، اس کا اندازہ تو نہیں ہے، آپ کی طاقت کا ادنا کرشمہ ظاہر ہو یہ جہاں زیر و زبر ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو مختار بنا کر بھیجتا ہے، معزون بنا کر بھیجتا ہے، شان و عظمت دے کر بھیجتا ہے۔ جب میرے نبی دنیا میں جائیں گے اور اپنی خداداد شان و عظمت کا اظہار کریں گے، لوگوں کو پتا چلے گا کہ جس رب کے انبیاء کی طاقت یہ ہے اس رب کی شان و عظمت کا عالم کیا ہو۔ دعا ہے رب کائنات اس محفل پاک کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے وہ ممدوح حاجی محمد افتخار مرحوم اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، اور رب کائنات ان کی اولاد کے اندر بھی وہی خوشبوئیں، وہی انقلاب، وہی تاثیر اور گنبد خضراء کے ساتھ وہی نسبت اور تعلق پیدا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں